الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 4 صفحہ 15 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے آیت 104 اور 5 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ کورس مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے پاؤ کو ہم نے QC2 میں پڑھا، جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں اور سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں تھیں، اور اگلی آیتیں 38 سے 76 تک ہم نے QC3 میں پڑھی، جو دوسرا پاؤ تھا، اور تیسرا پاؤ الحمدللہ آج مکمل ہوگا، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت 77 سے 105 تک تھا، اور یہ QC4 میں ہوگا، اور انشاءاللہ بقیہ آیتیں QC5 میں 106 سے 141 تک پڑھیں گے، اور QC5 میں یہ جو ہے پہلا پارہ مکمل ہو جائے۔ تو اس پاؤ میں تیسرے پاؤ میں صفحات 11 سے 15 تک شامل تھے۔ پہلا صفحہ جو ہم نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر اور 15واں جو ہے اس کی چھوٹی انگلی پر رکھا۔ تو پہلے 11ویں صفحے کے اشارے دہرا لیتے ہیں۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، مساک بنی اسرائیل۔ 12ویں صفحے کے اشارے تھے۔ مساک خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ مساک خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ جبکہ 13ویں صفحے کے اشارے تھے۔ کتاب آنے پر انکار، کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، مساک طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، مساک طور۔ اور 14ویں صفحے کے اشارے تھے۔ آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبرائیل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ آخرت بھی تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبرائیل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی۔ اور اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جملے یاد کر لیجئے۔ جاہل سمجھتے ہیں کہ آج صرف چند دن، قاعدہ اور مساک بھول کر، مساک خون کے بعد قتل و اخراج، بعضی کتاب پر ایمان، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور مساک طور یاد رکھو۔ تو ان کے مختصر اشارے یہ ہیں 11ویں صفحے کے۔ جاہل چند دن، قاعدہ مساک، جاہل چند دن، قاعدہ مساک۔ 12ویں صفحے کے اشارے ہیں۔ مساک خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ مساک خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ اور 13ویں صفحے کے اشارے ہیں۔ انکار، برا سودا، ایمان، کفر۔ انکار، برا سودا، ایمان، کفر۔ اور 14ویں اشارے کے مختصر اشارے ہیں 14ویں صفحے کے۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ آخرت، دنیا، دشمنی، بے وفائی۔ تو چلیے 15ویں صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ پہلا اشارہ ہے شیاطین کی پیروی، دوسرا اشارہ ہے جوڑوں میں جدائی، تیسرا اشارہ ہے جانتے بوجھتے، چوتھا اشارہ ہے رعنا مت کہو۔ اور ان کے مختصر اشارے ان کو بھی مجھے پہ رکھتے ہیں۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، رعنا مت کہو۔ شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، رعنا مت کہو۔ اور مختصر اشارے ہیں۔ شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رعنا۔ شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، رعنا۔ اسے بھی ایک جملے سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ شیاطین کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، جانتے بوجھتے، ایمان والو، رعنا مت کہو۔ تو چلتے ہیں چوتھے اشارے کی طرف، جو کہ کیا ہے؟ رعنا مت کہو۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کچھ یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدہ اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا۔ اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے
کہ مدینہ میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شرارتیں کرتے تھے ان جیسی حرکتوں سے دور رہو، یعنی رہنا مت دو۔ تو آئیے آج کی پہلی آیت یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے جی سسٹر ناہید، آپ کی سب سے پہلے ہینڈ ریز کی آپ تلاوت کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یودو، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کتاب میں سے، اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے الفاظ کی شناخت کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایوہا، یہ جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے۔ الذین اس میں موصولہ ہے، جمع ہے، العزیز کا واحد ہوتا ہے۔ آمنو، یہ جو ہے واو علی سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، واو علی بتایا تو آمنہ 4 حرف ہے، اور حمزہ شروع میں، تو 4 حرف حمزہ شروع میں اسلمہ کا پیٹرن ہے، اور باب ہے افعال۔ لا جو ہے کیا حرف ہے؟ تقولو، تقولو میں واو علی سے پتہ چلا کہ یہ ماضی کا فعل ہے، تا کو واو علی کو ہٹا دیں، تقولو یہ جو ہے قالا یقولو سے تقولو جمع کا صیغہ ہے۔ رائین، رائی جو ہے وہ فعل ہے، اور نا جو ہے ضمیر ہے۔ وا جو ہے حرف ہے، قولو واو علی سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، کالا یقولو سے قولو، کالا سے قولو جمع ہے۔ اس کے بعد ہے انظرنا، انظرنا جو ہے یہ اصل میں کیا نا ضمیر ہے، اسے ہٹا دیں تو انظر جو ہے وہ فعل ہے، 4 حرفی ہے۔ وا جو ہے حرف ہے، اسمعو، اسمعو واو علی جو ہے وہ فعل کی نشانی ہے، اسے ہٹائیں، اسمعو، اسمع، سامیہ یسمعو اسمع امر، اور اسے اسمعو جمع کا صیغہ یہ ہے۔ وا جو ہے حرف ہے، لی جو ہے حرف ہے، الکافرین، لی کو ہٹائیں گے تو ال واپس آ جائے گا، الف آ جائے گا، تو یہ الکافرین، الاسلام سے پتہ چلا اسم ہے، یعنی پتہ چلا کیا ہے؟ جمع ہے، اور یعنی سے ہی پتہ چل گیا یہ مذکر ہے، اور لی سے پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ مجرور کی حالت میں ہے، جار مجرور کا مرکب ہے۔ عذاب علیم، عذاب جو ہے یہ کہ تنوین سے پتہ چلا کہ اسم ہے، علیم پتہ چلا اسم ہے، یہ دونوں جو ہے ایک خاص حالت میں آ رہے ہیں، اس لیے یہ مرکب ہے۔ آئیے پہچانتے ہیں، علیم عذاب دونوں جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہے، دونوں کیا ہے؟ مذکر ہے، دونوں کیا ہے؟ واحد ہے، دونوں کیا ہے؟ رفع کی حالت میں، رفع ہے، دونوں رفع یعنی رفع کی حالت میں دونوں پیش ہے، چاروں اسپیکٹ سے دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ مرکب توصیفی۔ عذاب علیم یعنی دردناک شدید عذاب، یعنی عذاب کی صفت کے طور پر علیم آ رہا، تو یہ کیا ہے؟ صفت کی جو ما جو ہے یہ حرف ہے، یا ود، یا ود جو ہے یا نے بتایا کہ یہ مضارع کا فعل ہے، ما کو ہٹا دے تو ودا یہ جو ہے یکساں حروف والا 3 حرفی فعل ہے۔ اللہ زینہ یہ پر ہم نے دیکھ لیا، اس میں موصولہ جمع ہے، کفرو، یہ جو ہے کفرو، واو الف سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے، واو الف کو ہٹایا تو کافارا 3 حرف آگے، کفارا یکفرو فر ثلاثی مجرد ہے، مین حرف ہے، اہل، اہل جو ہے یہ اسم ہوتا ہے۔ الکتاب، الف لام سے پتہ چل گیا یہ کتاب کیا ہے؟ اسم ہے، نکرہ ہے، اور سوری معرفہ ہے، اور کیا ہے؟ مذکر ہے اور واحد ہے۔ وا حرف ہے، لا حرف ہے، المشرکین،
المشرکین میں الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، یا نون سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے، ان جو ہے اس سے پتہ چلا یہ کیا ان کیا ہے حرف ہے، ینزل یا سے پتہ چلا یہ کیا ہے مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹایا تو نزلہ چار حرفی جو ہے وہ فعل سامنے آیا جس میں درمیان میں شد ہے، چار حرفی درمیان میں شد علامہ کا پیٹرن ہے، علامہ سے بنتا تعلیم کے وزن پہ تفعیل، یہ باب تفعیل کا فعل ہے، علا علیکم، علا جو ہے یہ حرف جارہ ہے اور تم جو ہے ضمیر ہے تو یہ اللہ اور تم جو ہے مل کر جو ہے جار مجرور بنا، تم جو ہے یہاں جر کی حالت میں کیونکہ اللہ جو ہے وہ حرف جارہ اس سے پہلے ہے، من جو ہے یہ حرف ہے، خیرین، خیرین جو ہے یہ دیکھیں کیا ہے دو زبر سے دو زیر سے پتہ چلا اس سمے، اور دوسری بات من جو ہے وہ یہ بھی حرف جارہ میں سے ہوتا ہے، تو من کی وجہ سے دیکھیں خیرین کے نیچے کیا ہے کسر آ گئی، کسر ایک زیر بھی ہو سکتی ہے دو زیر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ کیا ہے جار مجرور کی جوڑ، من پھر ہے ربی، ربی جو ہے یہ اسم ہوتا ہے کم ضمیر ہے، اب دیکھیں من جو ہے حرف جار ہے اس کی وجہ سے ربی را کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ کیا ہے یہ بھی جار مجرور کی جوڑ ہے من رب، آگے دیکھیں واہ، واہ جو ہے یہ حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، یختصو یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، یا کو ہٹایا تو خطس تو چار حرفی درمیان میں شد تو باب جو ہے وہ علامہ کے پیٹرن پہ تفعیل ہوا، بھی جو ہے حرف رحمت، رحمت جو ہے اسم ہوتا ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے، من جو ہے یہ اسم کے طور پر، یشاء یا سے پتہ چلا یہ مضارع کا فعل ہے، شاء یشاء، شاء کمزور جو مرکبات ہم نے پڑھی تھی کسی میں یہ ان میں سے ہے، وہ حرف ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، زو، زو جو ہے یہ کیا ہے اسم ہے، آپ کو میں نے 5 جو ہے وہ اسماء خمسہ بتائے تھے، وہ تھے ابو، ابا، اخی، ہمو اور زو، یہ زو یہ ان 5 اسماء خمسہ میں سے ہے، الفضلی، الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے یہ فعل ہے، العظیم، العظیم جو ہے یہ کیا ہے الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اب ان دونوں مرکبات کو دیکھیں یہ خاص نظر آئے، الف لام، الف لام یہ مجرور زیر کی حالت میں، یہ بھی مجرور زیر کی حالت میں، یہ اسم معرفہ، یہ اسم معرفہ، یہ جو ہے مذکر، یہ بھی مذکر، تو 4 پہلو میں یہ ایک جیسے ہو گئے، دونوں معرفہ، دونوں مجرور، دونوں مذکر، دونوں واحد، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے کیا ہے صفت کی جوڑی ہوگی، مرکب توصیفی، آج کی سائٹ میں یہ 2 مرکب توصیفی، آپ کو پتا عذاب علیم، یہاں ہے الفضل العظیم، یہ جو ہے دونوں یہ معرفہ ہے، وہ اوپر والی جوڑی میں دونوں نکرہ ہے، تو آئیے اسباق لیتے ہیں، جن چیزوں کا دوسروں کی جانب جو ہے وہ اسے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے، تلاوت خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑے، اور یہ اللہ کا اس کا فضل اس سے مانگے اور دشمن نفرت اور ان کی فکر مت کیجیے، تو آئیے یہ دیکھ لیجیے کہ اب جو ہے جب ہم آخری سبق میں ہے تو نئے الفاظ کتنے آ رہے ہیں، ہر لائن میں آپ دیکھیے 1 0 0 1 0 یعنی اوسطاً ایک لفظ جو ہے وہ رہ گیا، اور ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کسی فور میں کہ ہر لائن میں آنے والے ایک لفظ کے علاوہ یعنی 8 اوسطاً ایک لائن میں 9 لفظ ہوتے ہیں، تو 8 لفظ آپ کو آنے چاہیے، تو الحمدللہ جب جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے اس پہ تقریباً اب جو ہے آپ ہر لائن میں ایک آپ کے لیے لفظ نیا رہ گیا، تو چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی جانب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین، اے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، لا مت تقولو، کہو لا تقولو مت کہو راعینا راعنا، وقولو اور کہو انظرنا، انظرنا نظر کیجئے ہم پر، توجہ کیجئے ہم پر، ہماری طرف دیکھئے، واسمعوا اور سنو،
اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اس میں راعینا لفظ میں ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ فکرہ لیں گے کیا، لا تقولوا راعینا، لا تقولوا راعینا۔ تو آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے رہنا، ہمارا خیال رکھے، یعنی ہماری جانب توجہ دیجیے اور بات کو دہرائیے اور۔ لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے اور راعینا کہتے، یعنی ہمارے چاہتے۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع اور اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا، ہمیں دیکھیے، یعنی ہماری طرف توجہ کیجیے دیا۔ اگر وہ اچھی طرح سے سنتے تو انہیں اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ دہرائے یہ، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بات کیا کرتے تھے۔ کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے۔ تو علم آپ کی باری ہے جی، سسٹر خالدہ منظور ایسے پکا لیجیے تھے اتنے حصے کو۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو، رائنا، رائنا، وقولو، اور کہو، انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما نہیں، یعود چاہتے، الذین وہ لوگ جو کفروا کفر کیا، من سے اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، ولا اور نہ، المشرکین اور مشرک، ان کے ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختصو، یختصو خاص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل العظیم فضل والی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے الفضل العظیم، دونوں الف لام سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں حالت جر میں ہے، زیر ہے دونوں کے آخر میں، دونوں واحد ہے، دونوں مذکر ہے، تو چار اسپیکٹ پورے ہوئے۔ اگر چار اسپیکٹ سے دو لفظ اسم جو ہے وہ ایک جیسے ہوں تو وہ جو ہے مرکب توصیفی ہوتا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو آئیے اس میں نئے الفاظ ایک ہی ہے، وہ ہے یختص، تو اس کا جو ہے وہ فقرہ بناتے ہیں، واللہ یختص، واللہ یختص۔ تو آئیے اس کی شرح کی جانب چلتے ہیں۔ مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے یا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا۔ کفار اور مشرکین مکہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے۔ خیر کا مطلب ہے ہر اچھی چیز، جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام اور مسلمانوں کی فتح یا کوئی فائدے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ وہی نعمت عطا کرنے والا ہے، اسی سے خیر کی بھیک مانگو۔ آئیے ایک حدیث یہاں پہ لیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسا عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے کہ اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے۔ تو علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی جی برادر امتیاز آپ کوشش کیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی برادر محمد اکرم آپ بھی سے جو ہے پڑھ لیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو فضل عظیم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ برادر۔ تو آئیے چلتے ہیں الفاظ کے پہچان کرنے کے لیے، بلکہ الفاظ کے تو ہم نے پیچھے پہچان کر لی تھی، مرکبات بھی آپ کو میں نے وہاں بتائے تھے۔ اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں۔ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہیے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے۔ تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں، اور اپنے اللہ سے جو ہے اب اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں کی نفرت اور ان کی فکر مت کیجیے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیں، انشاءاللہ میں حدیث کی کسی کتاب جیسے ریاض الصالحین یا مشکات اور المصابیح وغیرہ کا مطالعہ کرنے کا پلان بناؤں گا یا بناؤں گی۔ اسما لیتے ہیں، اس میں کوئی نیا اسم نہیں ہے، 3 حرفی جو افعال کی طرف چلتے ہیں جو فتح، نصرہ، ضربت ہے۔ نظرہ، ینظر، انظر، ناظر، منظور، نظر، نون صاد کا مادہ کیا ہوں باب نصرہ۔ سامیہ، یسمع، اسمع، سامع، مسموع، سمع، سین میم عین مادہ کے حروف اور باب جو ہے سمیع خود۔ کفرا، یکفر، اکفر، کافر، مغفور، کفر، کافارا مادہ کے حروف باب جو ہے نصرہ۔ عظمہ، یعظم، عظم، عظم، ڈیش، عظیم، عین ضاد میم جو ہے مادہ کے حروف اور باب جو ہے یہ کرما ہے۔ عظمہ، یعظم، عظم۔ تو آگے جو ہے ہمارے پاس ٹیبل آگے ہیں جی، کون کرانا چاہے گا؟ ماشاءاللہ جی، یہ سارے ہاتھ بلند رکھیے گا، گرائیے گا نہیں تاکہ اسی ترتیب سے میں آپ لوگوں سے ٹیبل کروا سکوں۔ جی سسٹر ناہید آپ یہ پہلا ٹیبل کرائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظرہ اس نے دیکھا، نظرو نظرتا، نظرتو نظرتم، نظرنا نظرت۔ ینظرو وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ینظرونا تنظرو، انظرو تنظرونا تنظرو یا تنظرو۔ انظر دیکھ، انظرو لا تنظرو، لا تنظرو ناظرن، منظور نظرن۔ اور 6 چابیاں ہیں، نظرہ، ینظرو، انظر، ناظرن، منظورن، نظرن۔ اور سر اس کا مادہ ہے نون، زوا اور را۔ اور اس کا یہ صحت مند افعال میں سے ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر شد ہے تو یہ علامہ کی طرح ہونا چاہیے، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو جی۔ اس میں کوئی اور شک نہیں ہے، ویسے سر یقیناً آئی ایم سوری، نظرہ ہے تو نصرہ کی طرح ہوگا، ینظرو، نصرہ ینصرو، نظرہ ینظرو، مضارع تو میں جو نصرہ ہے کی
मुदारे में था यंजुरू यंजुरूना तंजुरू अंजुरू तंजुरूना नंजुरू, इसका सिफात है, 2 दफा तंजुरू नहीं है, ये नून लिखा हुआ है। ओह चलिए अब जो है ब्रदर इम्तियाज आपकी बारी, आप सामिया का टेबल करा दीजिए प्लीज। जी सर। सामिया, सामिऊ, समिता, समितु, समितुम, समिना, समिअत। यस्माउ, यस्माऊना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माऊना, नस्माउ, हिया तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ। सामिउन, मस्मूउन, समउन, समाअतुन। 6 चाबियां। समिया, यस्माउ, इस्मा, सामिउन, मस्मूउन, समउन, समाअतुन। मादा, सीन, मीम, ऐन, बाब, सामिया। सिस्टर खालदा आप ये कफरा का टेबल करा दीजिए प्लीज। जी सर। काफरा, उसने इनकार किया। काफरू, कफरता, कफरतू, कफरतुम, कफरना, कफरत। यकफुरू, वो इनकार करता है। यकफुरूना, तकफुरू, अकफुरू, तकफुरूना, नकफुरू, या तकफुरू। उकफुर, उकफुरू, ला तकफुर, ला तकफुरू। काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। सर 6 चाबियां। काफरा, यकफुरू, उकफुर, काफिरुन, मकफूरुन, कुफरुन। मादा है काफर और बाब है नसरा। और जुमा, जी सिस्टर लेबा आप ये करा दीजिए। और जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजुमा, वो बड़ा हुआ। अजुमू, अजुमता, अजुमतु, अजुमतुम, अजुमना, अजुमत। याजुमू, याजुमूना, ताजुमू, आजुमू, ताजुमूना, नाजुमू, हिया ताजुमू। उजुम, उजुमू, ला ताजुम, ला ताजुमू। अजीम डैश इस्मुन या अजामतुन। 6 चाबियां। अजुमा, याजुमू, उजुम, अजीम डैश इज़ामुन या अज़ामतुन। और मादा है आइन ज़्वा मीम, और ये करुमा का बाब है। ये आजमा भी है या आजुमा है, ज़्वाद पे पेश है, बाकरमा में पेश को लेकर चलना होता है आजुमा। तो आइए जी अगला टेबल है हमारे पास कमजोर अफाल में काला का, फिर बद्दा और शाह। जी काला का टेबल आप सिस्टर जवेरिया सही करा दीजिए। काला, उसने कहा। कालू, कुलता, कुलतु, कुलतुम, कुलना, कालत। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू, हिय तकूलू। कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। 6 चाबियां। काला, यकूलू, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। मादा, काफ, वाव, लाम, और बाब है नसरा। वद्दा, जी ब्रदर मोहम्मद अकरम आपने उस वक्त रेज किया था, आपकी बारी है, आप करा दीजिए ये वद्दा का टेबल। मोहम्मद अकरम, क्या आप मुझे सुन रहे हो ब्रदर? ओके जी बोलिए। सर, सॉरी मैंने अनम्यूट नहीं किया था। वद्दा, जी वद्दू, वदिद्दा, वदिद्दू, वदिद्दुम, वदिद्ना, वद्दत। यवद्दू, यवद्दूना, तवद्दू, अवद्दू, तवद्दूना, नवद्दू, तवद्दू। वद्दा, वद्दू, ला तवद्दा, ला तवद्दू। वादुन, मौदूदुन, वद्दुन। और सर 6 चाबियां। वद्दा, यवद्दू, वद्दा, वादुन, मौदूदुन, उद्दुन। और इसका मद है सर वाव दाल दाल। और ये डबल ऊपर है सामने आप इसमें एक और में खसूसियत ये थी कि इसका अमर जो है ये चूंकि यकसा हरूफ वाला है तो वो अमर जो है दूसरे पैटर्न पर दाल को खोल देते हैं। इद, इदत, एददु, ला ताउद्दत, ला ताउद्दु,
موجود یہ جو ہے اس کا اضافی ہے. اگلا ٹیبل ہے شاہ کا. جی خالد, جی بھائی خالد آپ یہ کرا دیجئے شاہ کا ٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاء شاء شیتا شیتو شیتم شینا شاءت. یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاؤون نشاء تشاء. شاء شاء لا تشاء لا تشاء شاء مشیٌ شیء مشیعۃ. سر 6 چابیاں. شاء یشاء شاء شاء مشیٌ شیء مشیعۃ. سر اس کا جو مادہ ہے وہ شین, یہ حمزہ, اور سر یہ شین شاہ. یا یہ نہیں ہوتا, یہ اردو میں ہے یا عربی میں ہوتا ہے. چلیے تو اگلا ہے ہمارے پاس مزید فی کے افعال ہیں, انہیں دیکھتے ہیں. مزید فی میں آمنا یومن آمن مومن مومن ایمان, اور یہ جو ہے 4 حرفی ہے, شروع میں حمزہ ہے, تو باب افعال ہے اسلمہ کے پیٹرن پہ. اشرکا یشرکو اشرک مشرک مشرک اشراک. اشرکا یہ جو ہے 4 حرفی, شروع میں حمزہ, تو یہ جو ہے وہ اسلمہ کے پیٹرن پہ باب افعال. نزل ینزل نزل منزل منزل تنزیل. نزل 4 حرفی, درمیان میں شد, تو علامہ کے پیٹرن پہ باب تفعیل سے ہے. اختصت یختص اختصص مختصص مختصص اختصاص. یہ سات جو ہے اس کے مادہ کے حرف ہیں, اور یہ جو ہے 5 حرفی الف اور تا ہے, تو شروع میں حمزہ اور درمیان میں تا ہے, تو یہ اختلافات کے وزن پہ ہے. اختلافات سے باب ہوتا ہے افعال. تو ہمارے پاس پہلا ٹیبل آ گیا آمنا کا. آمنا وہ ایمان لایا, آمنو آمنت آمنتو آمنتم آمنا آمنت. یؤمنو یؤمنون تؤمنون مؤمنون تؤمنون نؤمنون تؤمنون. آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنون مومنون مومنون ایمانون. اس کے بعد اگلا ہے اشرکا. جی سسٹر جویریہ آپ نے ہینڈ ریز کر دیا, آپ یہ اشرکا کا کرا دیجئے. اشرکا اس نے شرک کیا. اشرکو اشرکتا اشرکتو اشرکتم اشرکنا اشرکت. یشرکو یشرکون تشرکو اشرکو تشرکون نشرکو ہی تشرکو. اشرک اشرکو لا تشرک لا تشرکو مشرکن مشرکن اشراکن. 6 چابیاں. اشرکا یشرکو اشرک مشرکن مشرکن اشراکن. مادہ شین را کاف, اور باب ہے افعال اگلا ہے اسلمہ پہ. نزل. جی بردر امتیاز, آپ نے کوئی ٹیبل نہیں کرایا, پلیز آپ یہ کرا دیجیے. جی سر. نزل نزلو نزلت نزلتو نزلتم نزلنا نزل نزلت. ينزلوا ينزلون تنزلوا أنزلوا تنزلون ننزل هي تنزل. نزل نزلوا لا تنزل لا تنزلوا منزل منزل تنزيل. 6 چابیاں. نزل ينزل نزل منزل منزل تنزيل. مادہ نون زا لام, باب تفیل. اختصار. جی سسٹر لیبا آپ نے ابھی ہینڈ ریز کیا تھا, پلیز آپ بھی یہ دہرا دیجئے. لیبا مسعود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختصا اس نے خاص کیا. اختصو اختصست اختصستو اختصستم اختصصنا. اختصت یختصو یختصون تختصو اختصو تختصون نختصو ہی تختصو. اختصا اختصو لا تختصا
لا تختصو مختصن مختصن اختصاص. پھر سے امر اختصص اختصیصو لا تختصص لا تختصیصو مختصص مختصص اختصاص. 6 چابیاں اختصا یختصو اختصا مختصن مختصن اختصاص. اور مادہ ہے خا سواد سواد اور باب ہے افتعال. اس میں نوٹ کیجیے اس کا فاعل اور مفعول دونوں ایک ہی ہیں، مختصن مختصن ہے. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سنتے ہیں آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ 15 اشاریہ بی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم اس میں جملہ اسمیہ میں مؤنث کے جملے دیکھیں. جملہ اسمیہ مؤنث کا ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا عربی گرامر کے 2 حصے ہوتے ہیں، صرف اور نحو. صرف کیا ہوتا ہے؟ فعل کے اصلی حروف جو فا عین لام ہے ان سے جو الفاظ بنتے ہیں اس کو صرف کہتے ہیں. جیسے فا عین لام سے فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، مطلب مختلف الفاظ بنتے ہیں. اور نحو کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مختلف الفاظ ہم نے بنائے تھے صرف سے ان کو جوڑتے ہیں. بعض اوقات ان کے جوڑنے سے ڈائریکٹ جملہ بن جاتا ہے، جیسے البیت کبیر ڈائریکٹ جملہ. بعض اوقات ان کو جوڑ کے پہلے جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، مرکبات بنائے جاتے ہیں، اور پھر مرکبات سے جملے بنائے جاتے ہیں. جیسے فی الارض سے خلق اللہ الارض فی یوم، بیت الکبیر سے کانا ھذا بیت الکبیر، ذالک البیت سے انا ذالک البیت بیت 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 یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اور مختلف مرکبات بن سکتے ہیں. مثلا یہ مثال لیجیے، البیت وہ خاص گھر، کبیر بڑا ہے. جملے میں یہ پہلا اسم البیت ہے. آپ جانتے ہیں جس گھر میں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ خاص ہے، اور یہ جو لفظ کبیر ہے یہ لفظ خبر دے رہا ہے کہ مکان بڑا ہے، اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے جسے مبتدا یا جو ہے اسم کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو ہے اس کی خبر ہوتا ہے. تو جو ہے یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو خبر ہوتی ہے یہ عموماً نکرہ ہوتی ہے. اب اللہ غفور، ترجمہ کیجئے کیا ہوگا؟ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا. البیت کبیر، کیا ہوگا؟ وہ خاص گھر مکان بڑا ہے. المسلم صادق، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ خاص مسلمان جو ہے سچا ہے. المسلمون صادقون، تو کیا ہوگا؟ وہ خاص مسلمان سچے ہیں. تو اب آج کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ مؤنث کے دیکھتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے مدرسۃ. مدرسۃ جو ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، اس سے ہم نے اسم لیا المدرسۃ، یہ خاص ہو گیا، معرفہ ہو گیا. اور آگے ہم نے ایک لفظ لیا اسم کبیرۃ، مؤنث کا لفظ ہے، نکرہ ہے. تو ہمارے جملے کی 2 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ اس کا جو ابتدائی اسم ہے یا مبتدا ہے وہ معرفہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ جو بعد والا اسم ہے جسے خبر کہتے ہیں وہ نکرہ ہو. اور دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں جو ہے وہ رفع کی حالت میں. تو یہاں دیکھیے المدرسۃ خاص ہے اور کبیرتن جو ہے دونوں جو ہے رفع کی حالت میں. تو یہ جملہ بن گیا. کیا بنا؟ المدرسۃ کبیرتن، مدرسہ بڑا ہے. ایک اور دیکھیے المسلمۃ صادقۃ، دونوں رفع کی حالت میں، ایک شرط پوری ہوگی. دوسرا ہے پہلا جو ہے اسم کیا ہے وہ معرفہ آ رہا ہے الف لام سے، اور دوسرا کیا ہے نکرہ ہے. دونوں شرطیں پوری ہو گئی، لہٰذا یہ جملہ ہے. تو المسلمۃ صادقۃ یعنی وہ جو عورت ہے وہ کیا ہے؟ مسلم عورت جو ہے وہ سچی ہے. المسلمات صادقۃ، اب یہ دیکھیں پہلی شرط دونوں جو ہے رفع کی حالت پوری. دوسرا دیکھیں یہ جو ہے معرفہ اور یہ نکرہ آ رہا ہے، یہ بھی پورا. تیسری شرط دیکھیں المسلمات جمع آ رہا ہے اور صادقات بھی جمع آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے. تو اب کیا اس کا جملہ کریں گے کہ مسلمان جو ہے عورتیں کیا ہے؟ سچی ہیں. اب یہ دیکھیے المسلمۃ صادقۃ، یہ کیا ہے؟ واحد ہے. دونوں ہم چاہتے ہیں اس کی جمع بنا لیں، تو المسلمۃ کی جمع کیا ہوگا؟
المسلمات, اور صادقہ کی جمع کیا ہو گیا صادقات. تو یہ کیا المسلمات صادقات جمع ہو گیا. المومنات صالحات یہ واحد ہے, ہم چاہتے ہیں یہ جمع کا جو ہے جملہ بن جائے, تو آپ لوگ کوشش کیجئے اسے بنانے کی. جی المومنات المومنات صالحات. المؤمنات صالحات. صالحات. اچھا المنافقات فاسقات, اس کی بھی جمع بنائیے. المنافقات فاسقات فاسقات. المنافقات فاسقات. فاسقات, ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ دیکھیں ایک جملہ ہے المسلم صادق, مسلم مذکر ہے صادق مذکر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس سے جو ہے مؤنث کا جملہ بنا لیں, تو بنائیے. المسلمات المسلمات صادقات. صادقات. ہاں, ہم نے یہ کسی ون میں سیکھا تھا کہ مسلم جو لفظ ہے وہ مذکر ہے اور مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگا دیتے ہیں مسلمت. صادق جو ہے وہ مذکر ہے, مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگا دیتے ہیں صادقت. تو وہی عمل یہاں ہم کریں گے. المسلمات صادقت, الف لام کی وجہ سے مسلمات نہیں ہوگا, المسلمات ہوگا, ایک پیش ہے. المسلمات صادقت. اگلا دیکھیے المومن سالم, یہ مذکر کا جملہ, آپ اسے مؤنث کا جملہ بنا دیجیے. المؤمنات صالحات. صالحات المنافق فاسق, یہ جو ہے مذکر جملہ ہے واحد ہے, اس کا جو ہے مؤنث جملہ بنائیے. المنافقات المنافقات فاسقات. فاسقات. المنافقات تو ہوگا, المنافقات فاسقات. اب ہم نے یہ ایک لفظ پڑھا تھا بیت, اور اس کی جو جمع آتی ہے وہ کیا ٹوٹی پھوٹی یا جو ہے کیا آتا ہے بیوت. بیوت. تو یہ بیوت ہو جائے گا. مسجد ہے, اس کی بھی جو ہے ٹوٹی پھوٹی جمع آتی ہے, کیا تھا مساجد مساجد. اور جبل جو ہے یہ پہاڑ ہے, اس کی بھی جمع جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے جبال. جبال. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ترجمہ کرتے ہیں المسجد قدیم, تو کیا ترجمہ ہوگا مسجد قدیم پرانی ہے. مسجد پرانی ہے. اور اس کی جمع کریں گے تو کیا ہو جائے گا المساجد قدیمت. اچھا اب یہاں مسجدیں پرانی ہیں. اس میں ایک نوٹ کرنے کی چیز ہے, دیکھیں المسجد واحد تھا, اس کا ہم نے جمع کیا المساجد. قدیمن واحد تھا, اس کا ہم نے جو ہے قدیمتن کر دیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے, مساجد جمع کا لفظ ہے اور قدیمتن واحد ہے, تو یہ دونوں جو ہے ان میں کوئی کمبینیشن نہیں پڑتا. پیچھے ہم نے یہ پڑھتا, ہم کیا کرتے المسلمات صادقات, المومنات صادقات, الفاسقات. یہ کیا کر رہے تھے, وہاں ہم جمع کے لیے جمع کا لفظ آ رہا, لیکن یہاں دیکھیں جمع کے سر ہم نے لیے پڑھا تھا جمع مکسر کے لیے, یہ جمع ہم نے پڑھا تھا جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث. مؤنث یوز ہوگا. اس میں پیچھے ہم نے ایک قانون پیدا پڑھا تھا کہ غیر ذی روح, غیر ذی عقل کی جب جمع مکسر آتی ہے تو اس کو سزا کے طور پر جو ہے کیا کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کا مخالف صیغہ دیتے ہیں اور دوسرا واحد مؤنث لاتے ہیں. مساجد مذکر لفظ تھا, جمع تھا, سزا کے طور پر جو ہے اس کو کیا ہے مؤنث واحد کا صیغہ دیا گیا, المساجد قدیمۃ. یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ غیر ذی عقل, جو غیر ذی عقل کیا ہے, تمام مخلوق غیر ذی عقل ہے سوائے انسان, فرشتے اور جو ہے یہ جنوں کے, یعنی جن فرشتے انسان یہ ذی عقل ہیں, ان کو اللہ نے عقل دی ہے, یہ عقل سے کام لے سکتے ہیں اور لیتے ہیں. اور باقی جتنی مخلوقات ہیں, چاہے وہ جاندار ہیں, غیر جاندار ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, جو کچھ بھی ہیں, وہ غیر ذی عقل کہلاتے ہیں. ان غیر ذی عقل کی جب بھی جو ہے جمع مکسر آئے گی تو اس کے ساتھ جو اسم آئے گا, جو صفت آئے گی, وہ مؤنث واحد آئے گی, جمع نہیں آئے گی. یہ اور دوسرا اگر وہ جو ہے کیا ہے مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ لایا جائے. البیت جدید, البیت کی جمع کیا ہوتا ہے
البیوت ال- اب اس کے ساتھ کیا البیوت لائے گے؟ جمع کا لفظ ہے جدیدتن البیوت جدیدۃ جدیدتن واحد لائیں گے سزا کے طور پر، کیونکہ بیوت جو ہے وہ غیر ذی عقل ہے، نہ انسان ہے نہ فرشتے نہ جن ہے، اس لیے یہ اس مخلوق میں شامل ہوں گے جو غیر ذی عقل ہے، تو ان کے لیے سزا کے طور پہ کیا آئے گا؟ مخالف صیغہ آئے گا، یعنی بیوت مذکر ہے تو اس کے لیے جو ہے مؤنث واحد کا صیغہ۔ الجبل کبیر، جبل کی جمع الجبال ہے، الجبال الجبال کبیرۃ کبیرۃ کبیرتن، یعنی مؤنث واحد کی جو ہے وہ صرف اس کے لیے لائیں گے، اگرچہ یہ جمع مذکر کا ہے لیکن کیوں؟ ذی عقل نہیں ہے، غیر ذی عقل ہے۔ المساجد قدیمت، اب وہ کہتا ہے جی اس کی جو ہے جمع، جملوں کو جمع میں بنائی، ترجمہ کیا ہوگا؟ مسجدیں پرانی ہیں۔ البیوت جدید، کیا ترجمہ ہوگا؟ جدیدۃ گھر مسجد نئے ہیں۔ یہ سرخی جو ہے نا یہ غلط جگہ پہ آ گئی ہے، یہ پیچھے ہونے چاہیے تھی، پچھلی سلائیڈ کی اس پہ آگے ہے، آپ بھی اس کا ترجمہ کیجیے۔ البیوت جدید، گھر گھر نئے نئے ہیں۔ گھر نئے ہیں۔ الجبال کبیرت، پہاڑ بڑے ہیں۔ پہاڑ بڑے ہیں۔ اس نے تو کہا آنکھیں چھوٹی ہیں، نہیں سر، سر یہ پہاڑ ہمیں بڑے دھوکہ ہیں، دینے کے لیے ہے۔ پہاڑ یہ بڑے ہیں۔ کمپیوٹر بھی بڑا عجیب ہے، کبھی کیا کر دیتا ہے کبھی کیا۔ الجبال کبیر، میں آپ سے متفق ہوں کہ پہاڑ بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے، المسجد قدیم، الحاجد قدیمت، البیت جدید، البیوت جدیدت، الجبال کبیر، الجبال الجبل الجبل کبیر، الجبال کبیر۔ تو یہ جو ہے اس کی آپ نے مشق کرنی تھی کیپیائی کے ذریعے۔ آئیے چند قرآنی مثالیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اب یہاں پہ دیکھیں حل اتاک حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ، حدیث جو ہے یہ جمع کے معنی میں آتا ہے، تو اس کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ غاشیہ مؤنث آیا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ کیا ہے؟ جمع ہے، کون سا ہے؟ تکسیر، پوری جمع ہے، واو نون یا نون سے نہیں بن رہا، تو اس کے لیے جو ہے سزا کے طور پہ کیا لفظ آیا؟ مؤنث واحد خاشیت۔ اسی طرح عاملۃ ناصبۃ، یہ سارے وہ اسی کے کنٹینیوٹی میں چل رہے ہیں وجوہ کی۔ تسلا نار حامیہ، تسلا جو ہے یہ بھی دیکھیں مؤنث کا صیغہ اور واحد کا ہے، عامیۃ وہی مؤنث کا ہے، تس کا عین من عین آنیہ، اور یہ بھی اسی کا ہے۔ تو یہ جو جب ایسا جمع آئے جو غیر ذی عقول کا ہو اور وہ مکسر ہو، تو تب جو ہے یا ٹوٹا پھوٹا یا تکسیر والا ہو، تو اس کے لیے جو صفت یا لفظ آئے گا وہ اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اسم مؤنث واحد کا ہے۔ یہ سارے مؤنث واحد کے تھے، خاشیۃ، ناصبۃ، آمنۃ، آنیۃ، سب مؤنث کے واحد کے صیغے تھے۔ تو آگے دیکھ لیجئے، آمیت، رادیت، عالیت، لاغیت، سب کے سب کیا ہیں؟ مؤنث صیغے واحد کے آئے ہیں، کیا وہی وجوہ کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے کمبینیشن فکروں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ ہوم ورک آپ نے دیکھ لیا وہاں ترجمے میں، اور واحد جمع بھی وہاں دیکھ لیے، 6 چابیاں کیا بلکہ 6 چابیوں کے آپ نے پورے ٹیبل کر لیے، کالا، ودا، شاہ، نظارہ، سامعہ، کافرہ، عظمہ، اور بلکہ جو ہے یہ آپ نے اس کے بھی دیکھ لیے مزید سیکھیں۔ المسلم صادق، وہ کہتے ہیں اس جملے کو مؤنث بنا دیجئے، بنائیے جی۔
المسلمات صادقات المسلمات صادقات المسلماتو، یاد رکھیں الف لام ہے آخری لفظ میں پیش آئے گا ایک. المسلماتو صادقات، اس کا بنائیے. المؤمنات المؤمنات صالحات المؤمنات صالحات، المنافق فاسق، المنافقات فاسقات المنافقات فاسقة المنافقات فاسقات ہو گیا. وہ کہتا ہے ترجمہ کیجئے الجبال کبیر، پہاڑ بڑے پہاڑ بڑے پہاڑ ہیں. بڑے ہیں. المسجد قدیم، مسجد مسجد پرانی ہے. پرانی ہے. المؤمنات صالحات، عورتیں مومن عورتیں نیک صالح ہیں. مومن عورتیں نیک ہیں. البیت جدید، نیا گھر گھر نیا نئے ہے. گھر نیا ہے. گھر نیا، یہ کس نے کہا؟ گھر نیا ہے. گھر نیا نیا ہے. گھر نیا ہاں، گھر ہے. گھر نیا ہے، گھر نئے گھر نہیں نیا ہے. ہے. البیوت نیا نہیں ہے یاد. ہے. گھر نیا جی ہے. واحد ہے سر. نیا ہے. ساجدو، مسجدیں پرانی ہیں. مسجد پرانی ہیں. ہے. مسجدیں پرانی ہیں. ہاں. آئیے، گرامر کسی زبان کے علم قواعد کو گرامر کہتے ہیں. عربی میں یہ علم صرف اور علم نحو کہلاتے ہیں. علم صرف وہ علم ہے جس میں لفظوں کی گردان، صیغوں کی پہچان اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو. اس علم کا فائدہ یہ ہے اس سے الفاظ کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے. پلیز میوٹ رکھیے، آپ سب میوٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو میری بات صحیح اور صاف سنائی دے. علم نحو کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمہ کے آخری حرف کا اعراب معلوم ہو. فائدہ کیا ہے اس علم کا؟ یہ ہے کہ اس سے عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے. حاصل کلام کیا ہے؟ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ اور محمل. محمل وہ ہوتا ہے جو با معنی نہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں روٹی ووٹی، یہ جو ووٹی ہے یہ با معنی نہیں ہے، یہ کیا محمل ہے. اسی طرح کرسی کرسی جو ہے یہ محمل نہیں ہے. پانی وانی جو ہے یہ محمل ہے. تو یہ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں. اس کی تین اقسام میں آتی ہیں، اسم، فعل، حرف. اور پھر عربی میں جو یہ تین ہیں دوسری زبانوں میں یہ کئی ہیں. جیسے انگلش میں یہ 8 ہیں، پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں. مثلا اسم جو ہے اس کے لیے انگلش میں نون بھی آتا ہے، پرونون بھی آتا ہے، ایڈجیکٹو بھی آتا ہے، ایڈورب بھی آتا ہے. 4 قسم کے مفتی چیز. عربی میں سب کو اس نے اکٹھا کر کے اسم میں کر دیا. نون بھی اسم کہلائے گا، پرونون بھی اسم ہوگا، ایڈجیکٹو بھی اور ایڈورب. اسی طرح فعل جو ہے یہ تقریباً تمام زبانوں میں فعل ہی رہتا ہے، کیونکہ فعل ہے نا، پاس نہیں ہوا نا. پاس نہیں ہوا تو فعل کو فعل ہر کوئی فعل کرتا. حرف جو ہے اس کے ساتھ بھی جاتی ہے. دوسری زبان میں اس کے کئی نام ہیں. مثلا انگریزی میں اسے پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، کنجکشن بھی کہتے ہیں اور انجیکشن. اس طرح انہوں نے 8 پارٹس آف اسپیچ بنائے. آپ سب کو سمجھیں گے تب جا کے آپ کو اس کی زبان آئے. عربی زبان کی وسعت دیکھیے، آسانی دیکھیے. اس نے آپ کو کہا جی ہر کلمہ 3 میں سے ایک ہے، بس فرق. اسم ہوگا، فعل ہوگا. اگر اسم ہے تو اسم کے قواعد اپلائی کیجئے، فعل ہے تو فعل کے قواعد لگائیے. حرف ہے اس جھنجھٹ میں ہی نہ پڑھیں کہ یہ نون ہے، پرونون ہے، ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے، پریپوزیشن ہے، کنجکشن ہے، انٹرجیکشن ہے. اس کے کیا کیا قاعدے ہیں ان کو چھوڑیں. آپ اسم کے قاعد، فعل کے قاعد، حرف کے قاعد سیکھ لیجیے، آپ کے لیے آسان ہے. اجزائے کلام یا جو ہے کلمے کی اقسام کیا ہوئی؟ 3. اسم کیا معنی؟ ایسا کلمہ جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام یا اس کی صرف ظاہر ہو. مثلا رجل، حامد، طیب. اور دوسرا کیا ہے؟ ایسا کلمہ بھی اسم ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا. مثلا جانا، کھانا، پڑھنا، یہ بھی سب ہے عربی میں. یعنی یہ جو مصدر ہوتے ہیں جن میں زمانہ نہیں پایا جاتا یہ بھی اسم ہے. دوسرا فعل کیا ہوتا ہے؟
ایسا کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اور اس میں تینوں زمانوں ماضی حال مستقبل، یا یہ تو اردو کے ہے نا تعریف، یہاں ہے امر، مثلا اس نے مارا، وہ گیا، وہ پیتا ہے، وہ جو ہے جائے گا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ فعل ہے ایسے کرنا۔ اور تیسرا حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کی جو ہے وہ تعریف یہ کی گئی، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی کسی فعل یا اسم سے ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں سے، طرف، کی، کا، کوئی مطلب نہیں، لیکن جب کہتے ہیں مسجد کی طرف تو فوراً طرف کے معنی معلوم ہوں گے۔ میز پر کے ویسے کوئی معنی نہیں، لیکن جب کہیں گے میز پر فوراً سمجھ آتا ہے اچھا اس کا تعلق میز کے اوپر کسی چیز سے ہے۔ تو یہ حرف وہ ہوتے ہیں جن کے معنی کے لیے اسے اسم یا فعل کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس کلمہ کیا ہوا؟ اسم، فعل، حرف۔ اور سادہ سی پہچان اس کی یہ ہے، پہلے جو بھی لفظ اسے دیکھیں با معنی ہے یعنی اس کے کوئی معنی ہے، یعنی اگر ہیں تو وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیجئے، کیا اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا۔ حرف اپنے معنی خود نہیں ادا کر سکتا۔ تیسرا سوال کیجئے، زمانہ پایا جاتا ہے اس میں؟ کیا اس میں کوئی زمانہ ہے؟ اگر ہے تو وہ فعل، اگر زمانہ نہیں ہے وہ نہ اسم ہوگا نہ حرف۔ اس طرح ان تینوں کا فرق آپ کو پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی لفظ کو اگر میں جاننا چاہتے ہیں اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، اپنے آپ سے 3 سوال کیجئے۔ کیا اس کے کوئی معنی ہے؟ بامعنی لفظ ہے؟ جی ہاں، تو یہ تینوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے کام کا ہی نہیں ہے، پھر وہ کلمہ جو ہے نا محمل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر معنی ہے تو پھر یہ دیکھیے کیا یہ اپنے معنی خود ادا کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو پھر یہ کم از کم حرف نہیں ہو سکتا، حرف نکل جائے۔ پھر دیکھیے کیا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے؟ اگر زمانہ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے اسم بھی نکل گیا، حرف بھی نکل گیا، تو وہ پیچھے فعل ہے۔ فعل وہ ہوگا با معنی ہوگا، اپنے معنی خود ادا کرے گا، اس میں زمانہ ہوگا۔ اسم وہ ہوگا جو با معنی ہوگا اور اپنے معنی ادا کرے گا اور اس میں زمانہ نہیں ہوگا۔ حرف وہ ہوگا جو با معنی لفظ تو ہوگا لیکن اپنے معنی خود سے نہیں ادا کر سکتا، زمانہ نہیں پایا جاتا، اسے حرف ہے۔ یہ ایک آسان سا جو ہے وہ طریقہ ہے حروف کو پہچاننے کا۔ آئیے یہ جو ہے ایک فعل ہے فاعلو، آئیے دیکھیں یہ ہمیں کیا کیا معلومات ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ فا عین لام جو ہے یہ ہمیں مادہ کا بتاتا ہے۔ اس سے ہمیں باب کا پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ کس باب سے ہے، سمیہ سے ہے، فعل فتح، یہ جو ہے اس کے پہلے حصے سے پتہ چلتا ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے معروف ہے یا مجہول، اگر پہلے حرف پہ پیش ہے مجہول، اگر نہیں ہے تو معروف۔ یہ جو وائٹ کلر کا حصہ ہے یہ بھی ہمیں معلومات دیتا ہے، یہ صیغے کا بتاتا ہے، آیا یہ غیب کا صیغہ ہے، مخاطب کا ہے یا متکلم کا ہے، جنس کا بتاتا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کا بتاتا ہے، واحد ہے، جمع ہے یا کیا ہے، تسنیہ۔ تو یہ اتنی معلومات آپ کو ملتی ہیں کسی بھی ایک فعل کو دیکھ کر۔ لا تقولوا راعنا کا مطلب ہے نہ کہو راعنا، عذاب علیم، دردناک عذاب، ہر خیر یعنی ہر اچھی چیز، جیسے کیا ہے کتاب، پیغمبر، اسلام، مسلمانوں کو ہوتا ہے کوئی بھی مادہ چیز۔ واللہ یختص، اللہ اپنے لیے خالص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے، ذو الفضل عظیم، بڑی فضل والا۔ مدینہ کے یہود مسلمانوں کے دشمن اور حاسد تھے۔ آیت کو مکمل کرنے کے لیے کیا ہے، توجہ سے پڑھنے کے لیے تلاوت، سبق، خطبہ اور بات توجہ سے سنیے۔ عظمہ کا اس میں فاعل عظیم ہوتا ہے، اختصا کا امر، اختص، شاع کا مصدر جو ہے شیء، اور المسلمات صادقات جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور مؤنث کی جو ہے مثال ہے۔ المسلمات جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے۔ المسلمات صادقات، مسلم عورت سچی ہے۔ آپ کی وجہ سے 3 سوال جو ہے وہ میرے ضائع ہو گئے، میں آپ کو بند کرتا ہوں، آپ پھر کھول لیتے ہیں، شور ہو رہا ہے کلاس میں، کچھ تو لحاظ کیجیے۔ مساجد و قدیم، مسجدیں پرانی ہے، منافق عورتیں نافرمان ہے، المنافقات و فاسقات، المومن و صالح، المومنات و صالحۃ مؤنث، و البیت جدید، البیوت جدید، الجبال کبیرۃ، نعم الجبال کبیر، لتعلموا عدد السنین، تو تاکہ تم سب جان لو سالوں کی گنتی۔ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے،
تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اور کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ ہم قرآنی پارٹ جو ہے وہ پورا دہرائیں گے 5 صفوں کا، اور پرسوں جو ہے گرامر کا، اور پھر پرسوں گرامر والی کلاس میں دعائے اختتام کریں گے کورس کی. تو اب آپ لوگ جو ہے وہ اپنے ہوم ورک چیک کر لیجیے. آج انشاءاللہ آپ کے تمام ہوم ورک اکٹھے آپ کو جو ہے کلاس گروپ میں مل جائیں گے، اور اپنے جو ہے ورک بک جو ہے وہ آپ کی ایگزامپٹ ہے، لیکن جنہوں نے پہلے سے تیار کی ہوئی ہے یا پہلے کوشش کیے ہیں یا ابھی کر لی ہے تو وہ کائنڈلی بھیج دیں، میں انہیں شامل کر لوں گا، اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو